بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ 90 سے شروع کریں گے۔ خدا تم کو انصاف اور احسان کرنے اور رشتہ داروں کو مدد دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور نامعقول کاموں سے اور سرکشی سے منع کرتا ہے۔ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو، اور جب خدا سے عہد واثق کرو تو اس کو پورا کرو، اور جب پکی قسمیں کھاؤ تو ان کو مت توڑو کہ تم خدا کو اپنا ضامن مقرر کر چکے ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو جانتا ہے۔ اس عورت کی طرح نہ ہونا کہ جس نے محنت سے سود کاٹا پھر اس کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، کہ تم اپنی خصموں کو آپس میں اس بات کا ذریعہ بنانے لگو کہ ایک دوسرے گروہ سے زیادہ غالب رہیں۔ بات یہ ہے کہ خدا تمہیں اس سے آزماتا ہے، اور جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو قیامت کو اس کی حقیقت تم پر ظاہر کر دے گا۔ اور اگر خدا چاہتا تو تم سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ جو عمل تم کرتے ہو ان کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔ اپنی خصموں کو آپس میں اس بات کا ذریعہ نہ بناؤ کہ قدم جم چکنے کے بعد لڑکھڑا جائیں، اس وجہ سے کہ تم نے لوگوں کو خدا کے رستے سے روکا، ان کو عقوبت کا مزہ چکھنا پڑے اور بڑا سخت عذاب ملے۔ خدا سے جو تم نے عہد کیا ہے اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لو۔ جو صلہ خدا کے ہاں مقرر ہے وہ اگر سمجھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور جو خدا کے پاس ہے وہ باقی ہے، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے۔ جو شخص نیک اعمال کرے گا، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن بھی ہوگا، تو ہم اس کو پاک زندگی سے زندہ رکھیں گے اور ان کے اعمال کا نہایت اچھا صلہ ملے گا۔ اور جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے خدا کی پناہ مانگ لیا گا۔ خدا کی پناہ مانگ لیا کرو کہ جو مومن ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں ان پر اس کا کچھ زور نہیں چلتا۔ اس کا زور انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو رفیق بناتے ہیں اور ان کے وسوسے کے سبب خدا کے ساتھ شریک مقرر کرتے ہیں۔ اور جب ہم کوئی آیت کسی آیت کی جگہ بدل دیتے ہیں
اور خدا جو کچھ نازل فرماتا ہے اسے خوب جانتا ہے۔ تو کافر کہتے ہیں کہ تم تو یوں ہی اپنی طرف سے بنا لاتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر نادان ہیں۔ کہہ دے ہو کہ اس کو روح القدس تمہارے پروردگار کی طرف سے سچائی کے ساتھ لے کر نازل ہوئے ہیں تاکہ یہ مومنوں کو ثابت قدم رکھے، اور حکم ماننے والوں کے لیے تو ہدایت اور بشارت ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر کو ایک شخص سکھا جاتا ہے، مگر جس کی طرف نسبت کرتے ہیں اس کی زبان تو عجمی ہے، اور یہ صاف عربی زبان ہے۔ جو لوگوں کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے ان کو خدا ہدایت نہیں دیتا، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ جھوٹ افطرا تو وہی لوگ کیا کرتے ہیں جو خدا کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، اور وہی جھوٹے ہیں۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد خدا کے ساتھ کفر کرے وہ نہیں جو کفر پر زبردستی مجبور کیا جائے، اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو کہ بلکہ وہ جو دل سے اور دل کھول کر کفر کرے تو ایسوں پر اللہ کا غضب ہو جائے، ایسوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کو بڑا سخت عذاب ہوگا۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں عزیز رکھا، اور اس لیے کہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر خدا نے مہر لگا دی ہے، اور یہی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ یہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ پھر جن لوگوں نے ایذائیں اٹھانے کے بعد ترک وطن کیا، پھر جہاد کیے اور ثابت قدم رہے، تمہارا پروردگار ان کو بے شک ان آزمائشوں کے بعد بخشنے والا اور ان پر رحمت کرنے والا ہے۔ جس دن ہر متنفس اپنے طرف سے جھگڑا کرنے آئے گا اور ہر شخص کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی کا نقصان نہیں کیا جائے گا، اور خدا ایک بستی کی مثال بیان فرماتا ہے۔ اس چین کی بستی تھی، ہر طرف سے رزق با فراغت چلا آتا تھا، مگر ان لوگوں نے خدا کی نعمتوں کی ناشکری کی تو خدا نے ان کے اعمال کے سبب ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا کر مزہ چکھا دیا، اور ان کے پاس انہی میں سے ایک پیغمبر آیا تو انہوں نے اس کو جھٹلایا، سو ان کو عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے۔ پس خدا نے جو تم کو حلال طیب رزق دیا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو، اگر اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اس نے تم پر مردار، لہو، سور کا گوشت حرام کر دیا ہے۔ مردہ، لہو
اور سور کا گوشت حرام کر دیا ہے، اور جن چیزوں پر خدا کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، ہاں اگر کوئی ناچار ہو جائے تو بشرطے کہ گناہ کرنے والا نہ ہو اور نہ حد سے نکلنے والا ہو، تو خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور یوں ہی جھوٹ جو تمہاری زبان پر آ جائے مت کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ خدا پر جھوٹ بہتان باندھنے لگو۔ جو لوگ خدا پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں ان کا بھلا نہیں ہوگا۔ فائدہ تو تھوڑا سا ہے، مگر ان کو عذاب علیم بہت ہوگا۔ جو چیزیں ہم تم کو پہلے بیان کر چکے ہیں وہ ہم نے یہودیوں پر حرام کر دی تھی، اور ہم نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا تھا، بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے رہتے تھے۔ اور جن لوگوں نے نادانی سے برا کام کیا تو اس کے بعد توبہ کی اور نیکوکار ہو گئے، تو تمہارا پروردگار توبہ کرنے اور نیکوکار ہو جانے کے بعد ان کو بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ بے شک ابراہیم کے امام اور خدا کے فرما بردار تھے، جو ایک طرف کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ان کے نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ خدا نے ان کو برگزیدہ کیا اور سیدھی راہ پر چلایا تھا۔ ہم نے ان کو دنیا میں بھی خوبی دی تھی اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔ پھر ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی کہ دین ابراہیم کی پیروی اختیار کرو، جو ایک طرف کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ہفتے کا دن تو انہی لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، اور تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اے پیغمبر، لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کے راستے کی طرف بلاؤ، اور بہت ہی اچھے طریق سے ان سے مناظرہ کرو۔ جو اس کے راستے سے بھٹک گیا تمہارا پروردگار اسے بھی خوب جانتا ہے، اور جو راستے پر چلنے والا ہے اس سے بھی خوب واقف ہے، اس سے بھی خوب واقف ہے۔ اگر تم ان کو تکلیف دینی چاہو تو اتنی ہی دو جتنی تکلیف تم کو ان سے پہنچی، اور اگر صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ اور صبر ہی کرو، اور تمہارا صبر بھی خدا ہی کی مدد سے ہے، اور ان کے بارے میں غم نہ کرو۔ اور یہ جو بد اندیشی کرتے ہیں اس سے تنگ دل نہ ہونا۔ کچھ شک نہیں کہ جو پرہیزگار ہیں اور جو نیکوکار ہیں خدا ان کا مددگار ہے، خدا ان کا مددگار ہے۔ یہاں 128ویں آیت ہے، اور یہاں پہ سورہ نحل ختم ہوتا ہے۔ کل سورہ بنی اسرائیل شروع کریں گے انشاءاللہ۔